اولاً تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پردے کا تعلق صرف مذہب اسلام سے ہی نہیں ہے۔ اس پردے کا تعلق ساری انسانیت، سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ اور ساری انسانیت کے کلچر کا ایک معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پردے کا حکم قرآن کریم میں صرف مذہب اسلام کے لیے خاص ہے، بلکہ دوسرے مذاہب کے ماننے اور ان کے پیروکار بھی پردے کے حکم کو اپنے اوپر لازمی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اس کو صرف اسلام کے ساتھ خاص کر ایک پروپیگنڈا بنا دینا، یہ بات ایک علیحدہ ہے۔ اور اس پردے کو صرف حجاب کا نام دے دینا، ہم نے اپنی زبان میں اس کو پردہ کہا، حجاب کہا، کچھ لوگوں نے اس کو اوڑھنی کہا اور کچھ لوگوں نے اس کو گھونگھٹ کہا۔ بات ایک ہی ہے، زبان سے نکلنے والے الفاظ صرف ان کی تبدیلیاں ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نکلے، جہاں اسے لگے کہ اس کا سامنا غیر لوگوں سے ہوگا، اجنبی لوگوں سے اس کا سامنا ہوگا، تو اس عورت کو اپنے آپ کو سیف اور محفوظ کرنے کے لیے، اپنے جسم اور روح کی عزت کو بچانے کے لیے اس عورت کو ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر پردے کی کوئی چادر اوڑھے اور پھر اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکلے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ مذہب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کے ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کی اگر اصول کی کتابیں آپ پڑھیں گے، وید وغیرہ، جن کا تعلق مذہب ہندو سے ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی گھونگھٹ کو لے کر ہم نے پردہ کہا، حجاب کہا۔ ان کی کتاب میں لفظ کا استعمال ہوا گھونگھٹ۔ خود ان کی کتاب کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نکلے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا کر کے نکلے، اپنے پیروں کو پھیلا کر نہیں بلکہ اپنے پیروں کو سکوڑ کر کے بیٹھے۔ یہ کس کتاب میں کہا گیا؟ یہ وید جو ہندو مذہب کی جانی اور مانی کتاب ہے۔ اسی طرح سے ایک مذہب اور ہے یہودی۔ یہودی مذہب کے اندر مسائل کی ان کی اپنی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قنوت۔ اس کتاب کے اندر یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بازار میں ننگے سیر کھلی ہوئی، ننگے سر کھلی ہوئی بے پردہ کے چلی جاتی ہے، تو پھر اس کے شوہر کو یہ حق ہے کہ فوراً اس کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دے، یعنی اس کو طلاق دے دے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ مذہب یہود سے تعلق رکھنے والی کتاب کے اندر یہ گھونگھٹ، پردہ اور حجاب کو لے کر ان کے اوپر حکم لازم اور واجب قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے عیسائیت مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کی عورتیں، ان کی راہبہ، آپ کا گھومنا اگر کہیں کسی چرچ میں ہوا ہو اور آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں کی عورتیں اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتی ہیں جس کا کلر بھی سفید ہوتا ہے، تو ان کی عورتوں کے اوپر یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ ایک تو ان کا لباس بھی بالکل ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے اور ان کے سر کے بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ لیکن افسوس، آج اگر اس حجاب کو لے کر پروپیگنڈا اگر کوئی ہے تو وہ صرف ہے مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والی عورتوں کے لیے۔ اور یہ ہے کیوں؟ اگر آپ اس کی وجوہات کو محسوس کریں گے تو اس کی وجہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے
دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں۔ پردے کے خلاف آواز اٹھانے والا جو سب سے پہلی آواز اٹھی تھی وہ کسی غیر مسلم بھائی کی نہیں اٹھی تھی، وہ کسی عیسائیت مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی شخص نے نہیں اٹھائی تھی، بلکہ پردے کے خلاف اگر آواز سب سے پہلے کسی نے اٹھائی تھی کہ اس پردے کی وجہ سے ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، تو اس آواز کو اٹھانے والا کوئی اور نہیں، کیرل کا گورنر محمد عارف خان تھا۔ کون تھا؟ محمد عارف خان، جس کا تعلق مذہب اسلام سے تھا۔ اس نے سب سے پہلے پٹیشن دائر کی اور اپنی ماں اور بہنوں کے اندر، ہماری نوجوان بچیوں کے دماغ میں ایک بات کو فٹ کر دیا گیا کہ یہ پردہ، یہ حجاب تو وہ ہے جو تمہاری زندگی کی کامیابی میں رکاوٹ اور اڑچن بننے والا ہے۔ لیکن وہ شاید ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بھول گئی کہ یہ پردہ وہ ہے جو ہماری عزت کو سیف اور محفوظ کرنے والا ہے۔ اس کا تعلق ہمارے مذہب اسلام سے بھی ہے، اس کا تعلق ہماری زندگی سے بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے سماج اور معاشرے سے بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے کلچر سے بھی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا انسان ہو، وہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ میری بیٹی، میری بیوی یا میری ماں کھلے کپڑے بازار میں اسی طرح سے گھومتی پھرے۔ لیکن اب یہ معاملہ صرف کیرل تک محفوظ نہ رہا، اس کو اتنا طول دے دیا گیا کہ اسکول کالجوں میں پڑھنے والی ہماری بچیاں بھی اس معاملے سے سیف نہ رہی۔ مدرسوں میں وہ آ نہیں سکتے، لیکن ہماری وہ بچیاں جو اسکول اور کالجوں میں جاتی ہیں ان کو پردے کے خلاف، حجاب کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ لیکن سلام پیش کرنا چاہیے، اس کے باوجود بھی اور نوجوان بچیوں کو کہ جنہوں نے یہ بات کو ثابت کر دیا کہ یہ پردہ کوئی عام چادر نہیں ہے، یہ پردہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بطور نعمت اور بطور گفٹ کے ملا ہے۔ یہ پردہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے اپنے سر پہ ڈالا تھا۔ کسی غیرے کے کہنے سے ہم اپنے سر سے اپنی چادر کو نہیں اتار سکتے۔ ان بچیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جس کے اندر توحید کی امانت ہوگی، اسلام کی رمق ہوگی، ایمان کی طاقت اور قوت ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت ان کا بیل بیکا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ پردے سے تعلق ہو یا مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے تو صرف یہ ہے کہ مذہب اور اسلام سے تعصب اور شرارت کا نتیجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہوش میں آنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو جگانا پڑے گا۔ یہ جو سوئی ہوئی قومیں ہیں اگر یہ بیدار نہ ہوئی، شاید ہماری مسجدیں اور مدرسے اور قرآن بھی محفوظ نہ ہو سکے۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں دینی تعلیم کی بھی ضرورت پڑے گی۔ دینی تعلیم کی ضرورت اس لیے پڑے گی کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو بات فٹ کر دی گئی ہے، ہم صرف وہی بات بولیں گے۔ ہمارے دماغ میں اس بات کو فٹ کر دیا گیا کہ یہ حجاب کیا ہے، پردہ تو انسان کے دل کا ہونا چاہیے، جسم کا پردہ کیا، چہرے کا پردہ کیا، یہ وہ بات ہے جو ہماری بچوں کے دماغ میں فٹ کر دی گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچیاں یہ پردہ صرف دل کا پردہ نہیں ہے، دل پہ قابو ہم خود اپنے پہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ عورت، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف نازک کہا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی عزت کہا ہے، اس کو باپ کی عزت کہا ہے، اس کو سماج اور معاشرے کی رونق اور عزت اور زینت کہا گیا ہے۔ تو عزت، رونق اور زینت والی چیز اس طرح سے بازاروں میں عام نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں،
پھر وہی بات آتی ہے کہ دل کے پھپولے جل اٹھے ہیں سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ یہ ہماری بہنوں کے اندر جو یہ وسوسے اور یہ چیزیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، یہ پھیلانے والے خیر نہیں ہے۔ اس کی شروعات اگر کسی نے کی ہے تو وہ بھی ہمارے مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کی۔ آپ نے ایک آواز سنی ہوگی، ایک نعرہ لڑکیوں کی زبان پر سنا ہوگا، میرا جسم میری مرضی۔ اس نعرے کو لگانے والی یورپ اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں تھے، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی عورتوں کا یہ نعرہ نہیں تھا۔ یہ فرانس اور جاپان سے، جہاں کا کلچر کھلے عام کھانا، جہاں کا کلچر ننگا اور برہنہ رہنا، یہ ان کی آواز نہیں تھی، بلکہ یہ آواز اس ملک سے اٹھی کہ جس ملک کی ابتدا اور جس ملک کی بنیاد اور جس ملک کو بنایا گیا صرف اسلام پر تھا کہ یہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت سارے قانونوں کو لاگو کر دیا جائے گا۔ کون سا ملک ہے؟ وہ ہمارے ملک پڑوس جس کو کہا جاتا ہے پاکستان۔ وہاں کی مسلم خواتین کی طرف سے یہ آواز اٹھی کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ قرآن ہمارے سامنے نعوذ باللہ کچھ نہیں، یہ اللہ کے نبی کی احادیث ہمارے سامنے کچھ نہیں، یہ مسجدوں سے آنے والی، منبروں سے اٹھنے والی آواز اگر ہمارے جسم پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اگر ہمیں بازاروں سے روکنا چاہتی ہے، ہمارے جسم کو پردے اور کپڑے سے ڈھانپنا چاہتی ہے، یہ قرآن کون ہوتے ہیں؟ یہ عالم کون ہوتے ہیں؟ یہ احادیث کون ہوتے ہیں؟ یہ جسم میرا ہے، میری مرضی ہے، میں اپنے جسم کو جہاں چاہوں جیسے چاہوں اس کا استعمال کر سکتی ہوں۔ کہاں سے اٹھ رہی تھی یہ آواز؟ یہ غیروں کی آواز نہیں تھی، یہ میری بہنوں، انہی مسلم نوجوان بہنوں اور خواتین کی آواز تھی۔ ذرا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ کمی ہے تو میرے بھائیوں یہ کمی صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے اتنا محروم کر دیا ہے کہ صرف قرآن ان کے لیے یہاں تک رہ گیا، کہ قرآن ان کے لیے یہاں تک رہ گیا کہ اگر کوئی زیادہ کرتا ہے، صبح اٹھو قرآن کریم کی تلاوت کرو، سورہ یاسین پڑھو، ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ صرف قرآن یہاں تک رہ گیا ہے کہ اگر ہمیں مسجد میں مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنا ہے تو صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، باقی قرآن کے قانون، قرآن کے تعلق سے ہمارا کوئی واسطہ اور لین دین نہیں رہا ہے۔ قرآن ہمارے لباس کے بارے میں کہتا کیا ہے؟ قرآن ہماری زندگی کے بارے میں کہتا کیا ہے؟ ذرا ایک بات تو سوچو، اگر کوئی غیر مسلم آپ سے یہ کہے، اگر کوئی غیر مسلم آپ سے یہ کہے کہ دنیا کے اندر جس کتاب پر تم سب سے زیادہ عمل کرتے ہو، ساری دنیا کا مسلمان اس کا مسلک چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ دیوبندیت سے تعلق رکھتا ہو، وہ بریلویت سے تعلق رکھتا ہو، اور چاہے وہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو، وہ شیعہ اور سنیوں سے تعلق رکھتا ہو، لیکن میرے سامنے کوئی ایک کتاب ایسی پیش کر دی جائے، ایک غیر مسلم آپ سے مانگے کہ جس کا سب پر اتفاق ہو، اور میں اس کتاب کو پڑھ کر تاکہ ایمان کی دولت سے میں اپنے سینے میں لے لوں، میں اسے پڑھوں، میں اسلام کو جان سکوں اور پہچان سکوں، تو یاد رکھیے آپ کے ہاتھوں میں آنے والی کون سی کتاب ہوگی کہ جس کتاب سے کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو آپ اس کے سامنے قرآن کریم کو پیش کریں گے نا کہ ہماری سب سے اہم کتاب کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ مذہب اسلام کے سارے قوانین، دین اور شریعت کے سارے قوانین اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب میں ہمارے لیے اتارے ہیں۔ اور پھر وہی غیر مسلم اگر آپ سے یہ پوچھے کہ کیا جب آپ ایمان میں داخل ہوئے، آپ مسلمان ہونے کے باوجود کہ آپ نے بھی اپنا مذہب،
اپنا اسلام اور اپنے مذہب کے قانون کو اس کتاب سے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ نے بھی اس قرآن کے قانون کو اور کتاب کے قانون کو پڑھا ہے؟ تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ شرم کے مارے اپنے سر کو نیچے جھکا لو گے کہ افسوس، یہ کتاب ہم سمجھ تو لی، تمہیں اٹھا کر کے تو دے دی، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے دل و دماغ سے اس کتاب کو نہ پڑھ سکے۔ ذرا سوچو، یہ کمی صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کو چھوڑا، قرآن کریم سے اپنا تعلق اور رشتہ ختم کر دیا۔ آخر میں صرف یہی بات کہی جاتی ہے کہ حجاب کا جو معاملہ ہے، یہ پردے کا معاملہ ہے، یہ کسی ایک مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مذہب اسلام کے ساتھ خاص ہے، یہ ہندو مذہب کے اندر بھی، وید کے اندر یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ہماری بہن اور بیٹیاں اگر اپنے گھروں سے نکلے تو اپنی نظروں کو جھکا کر کے نکلے، اگر وہ کسی محفل میں بیٹھتی ہیں تو اپنے پیر کو سکوڑ کر کے بیٹھے، اگر وہ لباس پہنتی ہیں تو اپنے بدن پر ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا جائے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ مذہب ہندو سے تعلق رکھنے والی وہ کتاب وید کے اندر یہ کہا گیا، اور پھر اسی طرح مذہب یہود سے تعلق رکھنے والی کتاب کے اندر تو یہاں تک مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ اگر ان کی کوئی عورت بازار میں گھومنے کے لیے اپنے سر سے چادر کو اتار کر چلی جائے تو اس کے شوہر اور اس کے میاں کو یہاں تک اجازت دے دی گئی اور اختیار دے دیا گیا کہ اگر اس کے بال کھلے نظر آئے، اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آیا تو آپ اپنی زندگی سے فوراً اپنی بیوی کو نکال دو اور اس کو فوراً طلاق دے دیا جائے۔ یہ کون کہتا ہے؟ مذہب اسلام نہیں بلکہ یہودی مذہب کہتا ہے۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کے لیے کون کہتا ہے؟ اور پیروں کو محفل میں سمیٹ کر بیٹھنے کا حکم یہ کون دیتا ہے؟ یہ مذہب ہندو سے تعلق رکھنے والی کتابیں دیتی ہیں۔ وہی ہمارا مذہب بھی کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ اے میری بہنوں، اگر تم اپنے گھروں سے نکل کر چلو تو اپنے سر کے اوپر اوڑھنی ڈال لیا کرو، چادر ڈال لیا کرو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، تمہارا جسم محفوظ رہے گا، اس جسم کے محفوظ رہنے کی وجہ سے اطہر لقلوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو بھی پاک اور ستھرا بنا دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔